ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے غزوہ احد کی تناظر میں مسلمان جماعت کو عام ہدایات اور قوانین اور ضابطے بیان فرمائے۔ یہاں سے بھی اس غزوہ احد کے تناظر میں ایک اصولی اور بنیادی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے متعلق مشورہ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ ہمیں دشمن کا مقابلہ میدان میں اتر کر کرنا ہے یا مدینہ میں رہ کر دفاعی پوزیشن میں ہم مقابلہ کریں۔ جب اکثریت کی رائے یہ سامنے آئی کہ ہمیں میدان میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باوجود اس کے کہ دوسری رائے تھی اور آپ نے اس سے پہلے ایک خواب بھی اس طرح کا دیکھا تھا جس میں مسلمانوں کا بہت نقصان آپ کو دکھلایا گیا، لیکن کیونکہ اصولی طور پر مشورے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں میدان میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، جب اس پر عزم ہو گیا تو پھر اللہ کا حکم یہی ہے کہ فتوکل علی اللہ، کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے محض خدشات کو سامنے لائے بغیر مسلمان جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ اپنے تمام خدشات کو چھوڑ کر جو ایک فیصلہ ہو گیا اس پر عمل کرتے ہوئے میدان جنگ میں احد کے اندر آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اس میں پھر یقیناً مسلمانوں کو نقصان ہوا اور اس کی در حقیقت بڑی وجہ تو ڈسپلن اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی تھی، جس کا تذکرہ پہلے درسوں میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر حضور کے بارے میں منافقین نے ایک پراپوگنڈا شروع کر دیا۔ یاد رکھو جیسے کہ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی ہے کہ حضور اپنی جماعت کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے انتہائی مہربان ہیں۔ نہ تو حضور سخت مزاج ہیں، زبان کے سخت ہیں، نہ ہی دل کے سخت ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فظاً غلیظ القلب، سخت مزاج، تنگ دل ہوتے تو یہ جو صحابہ پروانوں کی طرح آپ پر قربان ہو رہی ہیں، آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، تو یہ قطعاً آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی ہمدرد ہیں، لیکن منافقوں نے آپ کے خلاف پراپوگنڈے شروع کیے کچھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب پراپوگنڈے ہوں گے تو دوسرے آپ کے صحابہ کے ذہنوں میں تشویشات پیدا ہوں گی، تو اس طریقے سے مسلمانوں کو حضور سے دور کیا جائے۔ جماعت کے اندر انتشار پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈر کو بدنام کر دو، جو رہنما ہے، لیڈر ہے، اس کے بارے میں پراپوگنڈے کرو۔ چنانچہ منافقوں نے ایسے ہی کیا۔ ایک پراپوگنڈا یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم تھا کہ یہ غزوہ احد میں نقصان ہونا ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے خیانت کا ارتکاب کی ہے، غرور کا ارتکاب کی ہے۔ یا اسی طرح ایک پراپوگنڈا یہ بھی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہیں، یا جو اس موقع پر جیسے وہ 50 افراد کی ایک جماعت
ان میں سے 40 کے قریب افراد نے اس درے کو چھوڑ دیا، حکم کو توڑتے ہوئے، حضور کے ارشاد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ ان کے ذہنوں میں بھی خدشہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ مال غنیمت حضور شاید اس میں ہمیں حصہ نہ دے، خود رکھ لے۔ مال غنیمت کے بارے میں یاد رکھیں، ایک اصول یہ ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے، اس سے پہلے غنیمتیں یعنی جب دشمن سے مقابلے اور لڑائیاں ہوتی تھیں تو اس کا خمس یعنی 5واں حصہ وہ سارے کا سارا وہ امیر لشکر لے جاتا تھا۔ جو امیر ہوتا تھا، سربراہ ہوتا تھا، وہ اپنے کھاتے میں لے جاتا تھا۔ دین اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی مال دشمن کا ہاتھ لگا ہے اس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے پہلے تو اس کے 5 حصے ہی کیے جائیں گے۔ ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے اور 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا، وہ بیت المال کا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ وہ جو 5واں حصہ بیت المال کا ہے پھر اس کے 5 حصے کریں، اور اس کے 5 حصے کر کے اس کا 5واں حصہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت میں، اپنے رشتہ داروں کی ضرورت میں، جہاں کہیں اپنی جماعت کی ضرورت میں استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ اللہ نے 5ویں کا 5واں یعنی 1/25 کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 میں سے 1 حصے کی اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ آپ کے گھر کا تو یہ حال تھا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان 2 سیاہ چیزوں پر ہماری گزر بسر ہوتی تھی، یعنی زمزم اور کھجور۔ آخر دور میں جب مسلمانوں میں وسعت پیدا ہو گئی، مالی تنگی نہ رہی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہی حال ہوتا تھا کہ ایک ٹائم پکتا تھا تو ایک ٹائم فاقہ ہوتا تھا۔ وہ تفصیلی واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات نے جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اب تو اللہ نے وسعت فرمائی ہے، مسلمان گھرانے خوشحال ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہمارا بھی جو ہے روزینہ اور ماہانہ جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارا خرچہ بھی بڑھ جانا چاہیے تاکہ ہم بھی گھر میں ذرا آسانی اور سہولت سے کھا پی لیں۔ آپ کو یہ بات ان کی سخت ناگوار گزری، آپ نے اس ناگواری کی بنیاد پر 1 مہینے کا ان سے ایلا کیا اور ان اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی، جس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آگے آتا ہے، سورہ احزاب میں بھی آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 1/25 کی اجازت تھی وہ بھی آپ اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بھی دیکھتے تھے کہ جماعت میں کون ضرورت مند ہے، رشتہ داروں میں سے کون ایسا ہے جو بیچارہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ اس پر صرف کر دیتے تھے، یا اور کوئی اجتماعی کاموں میں ضرورت ہوتی تھی تو آپ وہاں استعمال کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ پیغمبر کی شایان شان نہیں ہے کہ جو اجتماعی مال ہے اس میں کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب کرے۔ اس کو غلول کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ لے لیں۔ آج کل اس مسئلے کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ جو اجتماعی مال ہوتا ہے اس میں بددیانتی کرنا، کچھ مال کا زیادہ لے لینا، اپنی مرضی سے لے لینا، اس کو قرآن میں غلول سے تعبیر کیا گیا۔ ایک ہوتا ہے سرقہ، چوری۔ چوری تو یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی مال نہیں ہے، انفرادی طور پر کوئی آدمی کسی کا مال چرا لے، جی اجتماعی ذمہ داری اس کے پاس نہیں ہے، اجتماعی طور پر وہ کسی کا مال نہیں چراتا، حکومت کا ہے، بیت المال کا ہے، عوام کا ہے۔ انفرادی طور پر کسی کی جیب کاٹ لی، کسی کے گھر سے مال چرا لیا، وہ چوری میں آتا ہے، یا ڈاکہ ڈالا، کسی کو پکڑ کے راستے پہ اس سے چھین لیا، وہ اس سے بھی زیادہ اگلی درجے کی چیز ہے۔ خیانت جس کا یہاں قرآن نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ہرگز یہ نبی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی قسم کا غلول اور خیانت کا ارتکاب کرے۔ یہ اس جماعت نے جو 40 افراد نے اس درے کو چھوڑا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت میں ہمیں حصہ نہ ملے، تو تمہارے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہی کیوں ہے؟ یا منافقین نے جو پراپوگنڈے کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
احکامات پہنچانے میں خیانت کا ارتکاب کیا، اس کو بھی غلول سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ حضور کو معلوم تھا کہ عہد میں اتنا نقصان ہونا ہے، لیکن حضور نے لوگوں کو بتایا نہیں۔ حضور اللہ کے احکامات کے پہنچانے میں کسی قسم کی خیانت یا غلول کا ارتکاب نہیں کرتے۔ جو شریعت کا واضح حکم ہو، بے شک آپ کی شان ایک نبی کی ہے جس کی سوچ بہت اونچی ہے، آپ بھانپ جاتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے اس عمل کا، لیکن آپ پھر بھی اجتماعی فیصلوں کے پابند تھے۔ جب جماعت نے فیصلہ کر دیا، شورا نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں میدان میں نکل کے لڑنا ہے، تو آپ بھی اسی کے پابند تھے، باوجود اس کے کہ آپ کو بھی خدشات تھے کہ ہم میدان میں نکل کے لڑے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ کی رائے دوسری تھی، لیکن ایک اجتماعی فیصلہ ہو گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے پر جیسے منافقوں نے راستے سے ہی واپسی کر لی اور وہ ساتھ دشمن بجائے جماعت کا ساتھ دینے کے الٹا دشمن کو تقویت انہوں نے پہنچائی۔ تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں، الیاذ باللہ، ایسے کرنے والے نہیں ہیں، وہ خیانت نہیں کرنے والے، وہ جماعت کے ساتھ، جماعت نے جو فیصلہ کر دیا ہے اب جماعت کے ساتھ میدان میں حضور اترے ہیں۔ حضور بھی زخمی ہوئے ہیں، نقصان ہوا ہے، حضور کے قریبی رشتہ دار سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ آپ نے کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا، اور نبی کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اور اسی طرح مال غنیمت میں خیانت، یہ تو نبی کی شایان شانی نہیں ہے، نبی کبھی کر ہی نہیں سکتا کہ مال غنیمت میں جو پسند آئے وہ رکھ لے، زیادہ رکھ لے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے بلکہ بڑی سخت وعید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو، قبیلہ ازد کا ایک آدمی تھا، اس کو ایک علاقے کا عامل بنا کر بھیجا، زکوٰۃ وصول کرنے والا عامل اس کو کہا جاتا ہے، بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے سارا حساب کتاب دے دیا زکوٰۃ کا کہ یہ مجھے زکوٰۃ وصول ہوئی ہے، لیکن ساتھ بتایا کہ یہ مجھے تحفہ اور گفٹ ملا ہے، وہاں کی قوم کے کچھ لوگوں نے مجھے دیا ہے، تو یہ میرا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ نہیں، یہ بھی بیت المال میں جمع کرواؤ۔ اور آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا، وعظ فرمایا، آنے والی نسلوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کو عامل بنا کر بھیجتے ہیں تو لوگ ان کو کوئی تحفہ یا گفٹ دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ اگر ان کا حق ہم دیکھتے، اگر وہ گھر میں بیٹھے ہوتے تو ہم دیکھتے کس طرح لوگ گھروں میں آ کر ان کو تحفے دے جاتے ہیں، گھر میں آ کر ان کو کوئی تحفہ دے جاتا۔ وہ جب اس عہدے پر مقرر کیے گئے تو اب اس عہدے کی وجہ سے جو کچھ مال ان کو دیا جاتا ہے تو وہ در حقیقت اجتماعی مال ہے۔ آج آپ اپنی یہاں پاکستان کی حالت دیکھیں، یہاں تحفے گفٹ کے نام پر آپ کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، حکومت ہے، اس کے نمائندے ہیں، پتہ نہیں کتنا مال لے اڑتے ہیں۔ اور آج کل تو توشہ خانہ کے کیس بھی ایک واضح طور پر چل رہا ہے، اور بہت ساری لسٹ سامنے آ رہی ہے کہ کس حکمران نے، کس جرنیل نے، کس لیڈر نے توشہ خانہ سے ہاتھ صاف کیے، کتنا کچھ لوٹا ہے، کتنے کچھ تحائف آئے، انہوں نے جمع کتنے کروائے، اور پھر جمع ہوئے اموال میں سے کس طریقے سے ہر ایک نے لوٹا اور ہر ایک نے ہاتھ صاف کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ نیچے تک دیکھ لیں، آپ کی انتظامی مشینری جتنی بھی ہے، انہوں نے آج کل تو کرپشن کرنا، عوام سے پیسہ لینا، اور اسی طرح عوام کا جو پیسہ اجتماعی ہوتا ہے ان کو جو دیا جاتا ہے اس میں کیسے خرد برد کرتے ہیں، اس کی انتہائی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جو خیانت کرتا ہے مال اجتماعی مال کے اندر، مال غنیمت میں، جہاں وہ اجتماعی مال ہوتا ہے، عوام کا مال ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی اگر کسی نے بکری چرائی، اس دور میں جانور بھی مال غنیمت میں ہوتے تھے، کسی نے اونٹ چرایا، کسی نے کوئی گھوڑا چرا لیا، یا کوئی چیز بھی، حضور نے یہاں تک فرمایا کسی نے زمین کسی کی ہتھیا لی، کوئی ٹکڑا زمین کا وہ لے لیا زبردستی، تو کل قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا ساتوں زمین تک اس کی گردن میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ وہ اونٹ اپنی گردن پر لادے ہوئے آئے گا اور وہ شور مچا رہا ہوگا، اپنی آواز نکال رہا ہوگا اور کہے گا یہ ہے وہ بددیانت جس نے بددیانتی سے مجھے چرایا تھا۔ گھوڑا ہے تو اس کو اپنے کندھے پہ لادے ہوئے آئے گا اور ساری انسانیت کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا کہ یہ وہ بددیانت ہے جس نے اجتماعی مال میں بددیانتی کی تھی۔ تو یہ بددیانتی کا عمل
جب قوموں میں سرایت کر جاتا ہے تو وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی، وہ زوال میں چلی جاتی ہیں، پستی میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی ہے، اور یہاں قرآن مجید میں بھی یہ بات فرمائی ہے، سمجھایا کہ وما کان لنبی ان یغل، نبی کی یہ شایان شان نہیں ہے، اور نہ وہ کبھی ایسے کر سکتی ہیں کہ اللہ کے احکامات کے پہنچانے میں کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب کرے، یا کوئی اجتماعی مال کے اندر غلول اور خیانت کا ارتکاب کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو وَمَن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، جس نے بددیانتی اور خیانت سے کوئی مال لیا تو قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ لے کر پیش ہوگا اللہ کے دربار میں۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر انسان کو جو اس نے کسب کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جی وہاں بھی اللہ کا قانون انصاف جاری ہوگا، ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کو جزا و سزا کا سامنا ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، ایک وہ انسان ہے جو اللہ کے احکامات کی اتباع کرتا ہے، ایسے امور سر انجام دیتا ہے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو ایسے کام کر رہا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، خیانت کر رہا ہے، بددیانتی کا ارتکاب کر رہا ہے، اجتماعی ذمہ داری اس کو کوئی سونپی گئی ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہا۔ یہ بھی خیانت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو جو کسی کام کا اہل نہیں ہے اس کے سبب وہ کام کر دیا جائے، یہ بھی خیانت کا ہوتا۔ آج کل آپ حکومت کی اہلیت ہوتی نہیں ہے، کسی کام کو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اس شعبے کو جانتا ہی نہیں ہے، لیکن اس شعبے کا ذمہ دار اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر آلہ فانتظر الساعۃ، جب معاملہ کسی ایسے نااہل آدمی کے سپرد کر دیا جائے جس کو اس کام کے کرنے کی صلاحیت ہی اس میں نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھ لو کہ پھر قیامت اس قوم کے لیے آئے گی۔ یہاں زیادہ تر آپ کے ملک کا بھی یہی حال ہے، یہ بھی بددیانتی ہوتی ہے۔ اس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب کرے تو یہ منافق ہے، منافقت کی نشانی ہے۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے لیا جائے وہ بھی امین ہوتا ہے، دیانت داری سے مشورہ دے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا مشورہ دے جس میں دوسرے کا نقصان ہو اور وہ جانتے بوجھتے دوسرے کو غلط راستے پر ڈال رہا ہو۔ تو یہ ذمہ داریوں کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا، جس کے ذمے جو کام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے اللہ کے احکامات اور قوانین انسانیت تک پہنچانے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اس میں آپ نے کبھی بھی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا۔ ہر موقع پہ اللہ کے احکامات پہنچا کر آپ نے اپنے صحابہ کو اس پر گواہ اور شاہد بھی بنایا کہ گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کے احکامات تم تک پہنچا دیے ہیں، اس میں کوئی میں نے کمی بیشی نہیں کی۔ اور اسی طرح مال کے اندر بددیانتی کرنا یہ بھی غلول ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جو اللہ کی ناراضگی کے امور اور کام سر انجام دے رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جو اللہ کی ناراضگی کو حاصل کیے ہوئے ہے، اس کے غضب کو حاصل کیے ہوئے ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور جہنم جس کا ٹھکانہ ہوا اس سے برا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ، اس جماعت کے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں، اور یہ مختلف درجوں پر مشتمل جماعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں کہ جو اپنا حصہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی گھر لے کر نہیں آتے، تقسیم کر کے آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جماعت کے اندر بھی درجات ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اونچے درجے کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی مال غنیمت میں سے، اجتماعی مال بیت المال میں سے صرف اتنا لیا جس سے ان کا گھر کا کچن چل سکتا ہے یا ان کا جسم کا لباس ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر کا وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ جب وہ امیر بنائے گئے تو اپنے گھر کے گزر بسر کے لیے کچھ چادریں لے کر وہ بازار میں فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، چادریں بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے اجتماعی امور کے ذمہ دار ہیں،
اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تجارت ہو سکتی ہے یا وہ دوسری اجتماعی ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو ابوبکر نے کہا کہ میں پھر اپنے بیوی بچوں کا کیا کروں، ان کو کن کے حوالے کروں؟ فرمایا یہ مسلمان جماعت کا ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کے اخراجات کا خیال کریں۔ بیت المال میں سے آپ کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا، اس سے آپ کے خرچے پورے کیے جائیں گے، لیکن اب کتنا وظیفہ مقرر کیا جائے اس پر مشورہ ہوگا۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، انہوں نے خود فیصلہ فرمایا کہ جتنی ایک عام مزدور کی مزدوری ہے اتنا ہی میرا وظیفہ ہونا چاہیے، اتنی ہی میری تنخواہ ہونی چاہیے۔ اگر اس سے میرا گزر بسر ہو رہا ہوگا تو مجھے پتہ چلے گا کہ مزدور کو مزدوری پوری مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرا اس سے گزر بسر نہیں ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ مزدور کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا جب میرا نہیں گزر بسر ہو رہا تو اس کا کیسے گزر بسر ہو سکے گا؟ آج آپ کے حکمران تنخواہیں لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، مزدور بیچارہ 20,000 15,000 سے زیادہ تنخواہ اس کی نہیں ہے، دیہڑی 700 800 وہ وصول کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کا خرچہ ہوا ہوتا ہے، اور خود جو ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں، جو گھر ملی ہوئے ہیں، جو اور ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں وہی بہت زیادہ ہیں، جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ اس کا تو الگ کھاتا ہے۔ تو لاکھوں تنخواہیں ہیں اور لاکھوں ان کی جو مراعات ان کو دی جاتی ہیں وہ ان کے ہیں، اور تو ان کو کیا غریب کا پتہ چلے گا کہ غریب کے گھر میں کیا بن رہی ہے؟ اور وہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر دور میں وہ بھی لٹا دی، اور یہی حالت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ بیت المال میں سے اتنا صرف لیتے رہے جس سے ان کی گزر بسر ہوتی ہے، اور وہ بھی آخر دور میں انہوں نے حد الوسع اس کو بھی لٹانے کی کوشش کی۔ اجتماعی مال کو تو آج کے دور میں مال مفت دل بے رحم سمجھا جاتا ہے۔ وہ مشہور ہے نا کہ تمہیں اگر حکومت سے تیل بھی مل رہا ہو نا تو اس کو بھی آپ کوئی کچھ چیز نہیں مل رہی لینے کے لیے تو جوتے میں ہی ڈلوا لو، یعنی جس طرح ہو سکتا ہے لوٹے۔ اب محکموں کا جو بجٹ ہوتا ہے تو محکمے جب وہ سال اینڈ ہوتا ہے، کوئی جو بجٹ ہے نہیں استعمال ہوا، ضرورت نہیں پڑی، تب بھی آخر میں اس کو استعمال لازمی کریں گے، کوئی نہ کوئی کھاتا نکالیں گے کہ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہمیں نیا بجٹ لینا ہے۔ اگر یہ پیسہ پڑا ہوا ہوگا تو نئے بجٹ میں ہمارا پیسہ کم کر دیا جائے گا۔ پیسے کو اڑانے کی فکر ہوتی ہے، خرچ کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، بجائے ملک سنبھلنے کے الٹا اور بگاڑ اور تباہی و بربادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ سے ہی الگ ہونے والا ہے بنگلہ دیش، مضبوط ہو رہا ہے، آپ ہندوستان کے ساتھ ہی الگ ہوئے ہیں، دونوں اکٹھے آزاد ہوئے ہیں برطانیہ سے، آج اس کی دیکھیں کرنسی مضبوط ہو رہی ہے، معاشی طور پر وہ مضبوط ہو رہا ہے، اور تم کنگال ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی جتنا بھی اشرافیہ اس ملک پر مسلط ہوا وہ اسی کا ارتکاب کر رہا ہے، خیانت کا، بددیانتی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ جو خیانت اور بددیانتی کا ارتکاب کرنے والے ہیں، یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اس خیانت کی ہوئے پیسے اور رقم کو، اس سرمایہ کو لے کر آئیں گے، اور پھر ان کے عمل کے مطابق، کرتوتوں کے مطابق انہیں سزا ملے گی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ درجے ہیں، ہر ایک کا درجہ الگ ہے، جس طرح کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کا درجہ اللہ کے ہاں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں منافقوں کے پروپیگنڈے، یہ تو در حقیقت منافقت ہے۔ یہ سچے مسلمانوں کو اپنی قیادت سے، اپنے پیغمبر سے بے دل کرنے کی، بد دل کرنے کی کوشش ہے۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ منافق کیا کر رہے ہیں۔ اگر قیادت درست ہو، صحیح ہو، تو اس کے اوپر تو جانثار ہونا چاہیے، تب ہی اجتماعیت قائم رہ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے جس کا قرآن نے اگلی آیت میں ذکر کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے ایمان والوں پر، کہ اذ بعث فیہم رسولا، اس لیے کہ ان میں اللہ نے ایک عظیم رسول بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے بہت بڑے رسول ہیں جن کو اللہ نے ایمان والی اس جماعت میں بھیج کر ان پر بڑا احسان کیا۔
اور فرمایا من انفسہم، اور یہ انہی میں سے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ یاد رکھو جب قوم ہی کا کوئی باصلاحیت انسان قوم کا نمائندہ اور لیڈر ہو تو وہ قوم کے اوپر تو زیادہ خیرخواہی کرے گا۔ اگر اپنی قوم کا، اپنی مثال کے طور پر قوم کا بیٹا ہو تو وہ اپنے بڑوں، دادا پردادا یا ان کی یا جو دیگر قوم اور قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ مہربان ہوتا ہے کہ یہ میری قوم ہے، وہ اپنی قوم کو ترقی دینا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی قریش میں سے ہیں، انہی لوگوں میں سے ہیں، کوئی الگ کسی اور قوم سے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی عربوں میں سے ہیں، من انفسہم، قرآن نے کہا کہ انہی میں سے ہیں، باہر سے نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ انگریز اس خطے میں جب ہندوستان میں آئے تو وہ یہاں کے نہیں تھے، وہ انگریز تھے، اور انہوں نے یہاں تو لوٹ مار کرنے کے لیے وہ آئے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو یہاں کا سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے سمجھا ہم تو ہندوستان کے ہیں، یہاں تو بس ہم آئے کاروبار کرنے کے لیے، جتنا یہاں سے مال لوٹا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے وہ لو۔ چنانچہ یہاں سے لوٹ کر وہ جو کچھ ملتا تھا انہوں نے انگلستان منتقل کیا، اور آج تک انگریز ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کے ذریعے اور مختلف طریقوں اور کمپنیوں کے ذریعے سے آپ کا پیسہ لوٹ کر لے جا رہے ہیں، آج تک لے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ دوسرے طریقے سے تھا، اب اور طریقے سے ہے، قانونی طریقے سے انہوں نے نئے اپنے ایسے حکمران تم پر مسلط کر دیے ہیں کہ وہ بھی لوٹ کر پیسہ انہی کو جا کر پہنچا رہے ہیں، انہی کے بینکوں میں جمع کروایا جا رہا ہے، وہیں ان کو دیا جا رہا ہے کہ وہ استعمال کریں۔ لاکھوں اربوں ڈالر جو ہے آپ کے حکمرانوں کے، ان کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں جی۔ تو مسلمان بھی یہاں آئے ہیں اس خطے میں، لیکن مسلمان یہاں جب آئے تو انہوں نے اس خطے کو اپنا خطہ بنایا، وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ تو جب کوئی قوم کا لیڈر اور امام ہوتا ہے تو اس کو اپنی قوم کی ترقی کی فکر ہوتی ہے، وہ اس کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے، اپنے اس خطے میں خوشحالی پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک عظیم رسول ہیں، اور من انفسہم، اور انہی میں سے ہیں، انہی کے نفوس میں سے ہیں، کوئی الگ سے کسی دوسری قوم سے نہیں آئے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو درجے۔ پہلا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قومی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کو تعلیم و تربیت دی، ان کے اندر صلاحیت پیدا کی کہ وہ اللہ کا دین سمجھے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جب قوم کے اندر شعور سمجھ پیدا ہو گئی اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا درجہ ہے بعثت کا، جو بین الاقوامی ہے، کہ اب اس پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانا اس قوم کی ذمہ داری آپ نے مقرر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ کہا جی بالکل پہنچا دیا، پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اب پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے میرے اس پیغام کو باقی انسانیت تک پہنچانا ہے۔ یہ حضور کی بعثت کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلے درجے میں آپ نے اپنی قوم کی تربیت اور اس کو تعلیم دی، اور وہاں ایک بہترین دین اسلام کی بنیاد پر ایک عدل پر مبنی معاشی، سیاسی، معاشرتی نظام قائم کیا۔ جب وہ دین کا پریکٹیکل بھی ہو گیا، اس کی تعلیم بھی ہو گئی، تو اب باقی انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ فرمایا من انفسہم، اس میں بیان ہے حضور کی قومی بعثت کا۔ اور یتلو علیہم آیاتی، دیکھو اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور آیات ہیں، ان کو جن میں سے یہ مبعوث ہوئے ہیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس کے احکام ان کو سنا رہی ہیں پڑھ کر۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف اللہ کے احکامات اور قوانین سنا ہی نہیں رہے بلکہ ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کا تزکیہ بھی کر رہی ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو کجیاں ہیں، خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو بھی دور کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی نگرانی صحابہ کی کیا کرتے تھے، دن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پورا خیال رکھا کرتے تھے، تو آپ نے مکمل تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی ہے۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ ان کو الکتاب، ایک مکمل ضابطہ حیات اور قانون جو قرآن مقدس کی صورت میں ہے، اس کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ صرف دے ہی نہیں، تعلیم ہی نہیں دے رہے، وَالْحِكْمَةَ، اور عملی نمونہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی تعلیم بھی دی۔ حکمت کے دو معنی، ایک حکمت
عملی ہوتی ہے، ایک حکمت نظری ہوتی ہے۔ حکمت نظری تو یہ ہے کہ اس کا ایک سیاسی نظام بنایا آپ نے، سیاسی، یہی صرف نہیں کہ قانون بیان کر دیا، قانون کتابوں میں لکھا ہوا ہو، اس کے مطابق کوئی عملی سسٹم ہی نہ ہو تو پھر وہ قانون بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملیہ اور اسی طرح حکمت نظریہ، آپ نے دونوں حکمتوں کے حوالے سے مکمل تعلیم دی ہے۔ صرف یہی نہیں فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو، بلکہ آپ نے نماز پڑھ کے بتلائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے صرف یہی نہیں کیا کہ وضو کرو لوگوں، فرمایا توضؤ کا وضوعی، تم وضو کرو جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو، میرے وضو کی طرح وضو کرو۔ آپ نے حج کیا، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے احکامات سیکھ لو۔ آپ اونٹنی پر ہیں تاکہ سارے لوگ حضور کو دیکھ سکیں اونچی جگہ پر، ویسے آپ اونٹنی پر نہ ہوتے حج کے موقع پر تو سب نہیں دیکھ سکتے تھے، تو آپ اونٹنی پر ہیں تاکہ سب لوگ سیکھ لیں، آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کس طرح یہ عمل کر رہے ہیں، طواف کیسے کر رہے ہیں، دیگر احکامات کیسے سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے حکمرانی کے تمام امور عملاً عدل قائم کر کے یہاں تک فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی وہ بھی سزا سے بچ نہیں سکتی۔ تو آپ نے عدل کا سیاسی معاشی نظام قائم کر کے عملاً انسانیت کو دکھلایا اور بتایا کہ کیسے عدل ہونا ہے، کیسے معاشروں میں امن ہو سکتا ہے، ایک لیڈر کی کیا ذمہ داری ہے۔ میدان جنگ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہیں، غزوہ احد میں خود حضور زخمی ہو رہے ہیں، حضور کی صاحبزادی خود پانی بھر بھر کر وہ وہاں زخموں کو دھو رہی ہیں، حضرت علی ہیں کہ خود وہ جنگ میں شریک ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، شہید ہوئے پڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنے عمل سے انسانیت کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ کس طریقے سے مسلمان جماعت اس کو دنیا کے اندر جو ہے عمل کرنا ہوگا۔ تو آپ نے صرف یہی نہیں ہے کہ تعلیم دی ہے بلکہ مکمل اس کا ایک نمونہ حکمت وہ بھی انسانیت کو سکھائی ہے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اس گمراہی سے چھٹکارا عطا فرمایا اور تمہیں ہدایت دی۔ اس لیے اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بجائے شکوک و شبہات منافقوں کے قبول کرنے کے، بلکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرو، تربیت لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی نمونہ سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، وگرنہ گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے پہلے گمراہی میں تھے۔ ہدایت چاہتے ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اسوے سے، تربیت سے، تعلیم سے حاصل ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔